السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناست ناولز یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے فرینڈس، بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب، جو کہ ہے سیکنڈ لاسٹ قسط۔ مدتوں جلا ہوں اس آگ میں چند روپوں کی خاطر، وہ جرم کیا کہ انسانیت بھی شرمندہ ہو گئی۔ میں نے آپ کے ساتھ آنے والے ایک بڑے صاحب کے کہنے پر گاڑی کے بریک فیل کر دیے۔ سب کے سب حیران رہ گئے تھے، حقیقت سب کے سامنے آنے والی تھی۔ تم اس آدمی کو پہچان سکتے ہو جس نے تمہیں بریک فیل کرنے کے لیے پیسے دیے تھے؟ حاتم کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ ہاں جی بالکل، اگر وہ آدمی اپنا خباثت بھرا چہرہ لے کر میرے سامنے آئے تو ضرور پہچان لوں گا۔ اس شخص کی آواز میں غصے اور نفرت کی آمیزش تھی۔ لاؤ حیات وہ تصاویر دو۔ شہیر نے حیات کو اپنے ہینڈ بیگ میں سے پکس نکالنے کو کہا تو اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بیگ سے تصاویر نکال لیں۔ حاتم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حیات نے وہ تصویریں اسے دے دیں۔ حاتم نے سب سے پہلے ملک ضیاء الرحمن کی تصویر اس کے آگے کی تو وہ اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہاں موجود سبھی کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ صاحب، یہی وہ آدمی ہے، یہی ہے وہ چلاتے ہوئے تصویر پہ تھوک رہا تھا۔ حیات کی حالت غیر ہونے لگی تو شہیر نے اسے سنبھال لیا۔ اب دوسری تصویر دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حاتم نے پھر بھی دوسری تصویر اس کے سامنے لہرائی تو وہ اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ آدمی تو اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ مجھے مت الجھاؤ، یہ وہ نہیں ہے۔ وہی ہے پہلی تصویر والا آدمی۔ اسی نے مجھے پیسے دے کر نیلے رنگ کی گاڑی کے بریک فیل کرنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے معاف کر دو صاحب تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ وہ پھر سے یاسر کی منت سماجت کرنے لگا۔ ہمارے ساتھ چل کر اس آدمی کے سامنے بیان دے سکتے ہو؟ حاتم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں، میں اپنے ضمیر کی عدالت سے مطمئن ہو کر مرنا چاہتا ہوں۔ لے چلو، مجھے کہیں بھی لے چلو، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ وہ راضی ہو گیا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر ٹھنڈا پانی پلایا گیا۔ پھر اس کی حالت کچھ سنبھلی تھی۔ انہوں نے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ اب وہ سب اسی ہوٹل پہ پرتکلف کھانا کھا رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے، مگر حیات پریشان اور چپ تھی۔ دیکھا بابا، مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں کہ انسان ضمیر کی عدالت کا قیدی بن کر سزا بھگتنے کے لیے خود ہی تیار ہو جائے۔ مجھے اور شہیر بھائی کو جب یہ گاڑی کی بریک فیل ہو جانے والی بات پتہ چلی تو میرے ذہن میں فوراً ایک بات حلول کر گئی کہ مین روڈ پر ہر ہوٹل پہ گاڑیوں کو چیک کرنے اور پنکچر لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی دکان ضرور ہوتی ہے، یہاں تک کہ گاڑی بالکل صحیح سلامت۔ یہاں ٹھہرنے کے بعد گاڑی کے اچانک بریک فیل ہو گئے، اس کا مطلب واضح تھا کہ کسی کاریگر نے اپنا کام دکھایا تھا، اور پھر آپ دونوں کے بچ جانے پر آپ کا اور عماد کا جان بوجھ کر جھگڑا کروایا گیا تاکہ آپ عماد کی شادی چھوڑ کر وہاں سے نکل جائیں، اور آپ کے نکلنے سے پہلے ہی آپ کی گاڑی کے نٹ ڈھیلے کر دیے گئے۔ وہ تو قسمت اچھی تھی۔ حادثہ اپنے شہر کی حدود میں ہوا۔ فتح پور میں رات کو کیا ہوا اور کس نے ٹائروں کے نٹ بولٹ ڈھیلے کیے یہ تو نامعلوم بات تھی، مگر ہمیں یقین تھا کہ اس جگہ ضرور کوئی نہ کوئی ثبوت مل سکتا ہے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ ہمیں زیادہ محنت ہی نہیں کرنی پڑی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ مکافات عمل کا شکار ہو کر یہ ضمیر کا قیدی آپ کے سامنے ہے، حاتم نے بھاری آواز میں کہا۔ شہیر نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ابھی کیس حل نہیں ہوا، صرف مجرم کی نشاندہی ہوئی ہے، ابھی گرفتاری عمل میں لانا باقی ہے۔ حیات تو اس کی بات سن کر ہی لرز کر رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک اسکیم ہے، اگر آپ سب ساتھ دیں تو یہ ممکن ہے۔ سبھی اس کی باتیں غور سے سن رہے تھے اور تائیدی انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ اس استاد کو بھی ساتھ لے گئے۔ ایس پی حاتم رانا نے وہاں ہوٹل میں اپنی شناخت بتا دی تھی اور 2 دن بعد اسے وہاں واپس چھوڑ جانے کا کہہ گیا تھا۔ 2 گھنٹے کی تھکا دینے
والی بائک رائڈنگ کرنے کے بعد وہ موڈ فریش کرنے کی غرض سے یونیورسٹی کے پاس والے ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ وہ 2 ماہ سے اس شہر میں تھا۔ جب سے نورم نے یونیورسٹی چھوڑی تھی اس کا بھی وہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بہت ڈھونڈا تھا اسے، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اچھا بھلا ہاتھ آیا شکار اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ نورم کی پرکشش صورت اس کی نگاہوں کے سامنے سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ اگر وہ میرے کام نہیں آئی تو میں اسے اور بھی کسی کے کام نہیں آنے دوں گا، اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ نورم کے بنا رہنا کتنا مشکل تھا یہ صرف وہ اور اس کا دل جانتا تھا۔ شروع میں تو وہ اس سے بات کر لیتی تھی، اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ صحیح لیکن دل پر جبر کر کے دے ہی دیتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ اس کے نزدیک گیا تھا ویسے ویسے وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ اس نے اسے اغوا کر کے بھی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا تھا، مگر عین وقت پہ شکار اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ اپنی سوچ میں غلطاں وہ ریسٹورنٹ کے اس حصے سے گزرتا ہوا ٹھٹکا جو فیملی اور کپل کے لیے تھا۔ کچھ دیر وہ باہر کھڑا ان دونوں کو قہر آلود نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ سوچے کیبن میں داخل ہو کر دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، نشا اور ارحم ان دونوں کے ساتھ نورم بھی تھی۔ وہ حیرت سے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی پاس بیٹھی ہوئی نشا اور ارحم کو، جن کے چہروں پر بھی حیرانی اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ واہ نورم واہ، میری زندگی سے خوشیوں کے پل چھین کر اپنی زندگی کو کتنی آرام سے سجا رہے ہو تم لوگ۔ میں حیران ہوں کہ تم میرے ہاتھوں سے بچ کیسے گئی اور یہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں، میری جذبات کی ذرا فکر نہیں تمہیں۔ نفرت و افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے وہ اس کے سامنے کھڑا جیسے حساب چکتا کرنے کے موڈ میں تھا۔ گھٹیا انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پاس بیٹھی نشا نے نورم کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم چپ رہو نشا، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ اس کے غرا کے کہنے پر وہ سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ سارم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ تمیز سے، بیوی ہے یہ میری۔ ارحم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم دونوں سے بات کرنی بھی نہیں تو چپ کر کے بیٹھو اور مجھے میرا کام کرنے دو، سارم نے ارحم کو بھی دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ کیا ہے تمہارے دل میں نورم، سب کہہ دو، جتنا غصہ ہے جتنا ابال ہے میرے لیے سب باہر نکال دو آج، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میں بھی نہیں۔ اس کے غصے کے برعکس وہ نہایتی تحمل سے بولتا نورم کو سخت زہر لگا تھا۔ میرے دل میں یہ تمہارے دل میں سب کچھ جانتی ہوں سارم، تمہارے دل میں میرے لیے کتنی ہوس بھری ہے، تمہارے عزائم سے آگاہ ہوں میں۔ اونچی آواز میں چیختی وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ گھر میں نہیں ریسٹورنٹ میں ہے۔ تم جاتے ہو یہاں سے یا پولیس کو بلاؤں؟ نشا نے دوبارہ مداخلت کی۔ تم مت بولو نشا، سمجھاؤ اپنی بیوی کو میرے معاملے میں مت پڑے۔ سارم نے دوبارہ اسے روکا۔ بہت نفرت ہے مجھ سے، میں تو ڈال ڈال پہ منڈلانے والا وہ بھنورا ہوں جو کسی دلکش پھول کو دیکھ اس پر بیٹھتا اس کا رس پیتا ہوں، پھر جی بھر جانے پر دوسرے پھول کی تلاش میں نکل پڑتا ہوں، مگر تمہاری خوشبو جب تک سانسوں میں نہ اتار لوں سکون نہیں ملنے والا۔ وہ خباثت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی منحوس شکل لے کر، ورنہ پولیس کو کال کر دوں گی، ذلیل انسان۔ نورم نے دانت کچکچا کر ترش لہجے میں کہا۔ سیکیورٹی! ارحم نے تنگ آ کر اس ہوٹل کی سیکیورٹی کو آواز لگانا شروع کر دی۔ سارم نے غصیلی نظروں سے سب پہ اچڑتی ہوئی نظر ڈالی۔ 2 سیکیورٹی گارڈ اسے بازوؤں سے گھسیٹ کر وہاں سے لے کر جانے لگے۔ اس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ دونوں باتیں کرنے لگیں۔ نشا نے اسے اپنی شادی کی پکس دکھائیں جو اس کے فون میں تھیں۔ نورم نے بھی اسے اپنے نکاح کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس کے فون پہ حاتم کی کئی مسڈ کالز تھیں، مگر نورم نے فون سائلنٹ پہ لگا دیا تھا۔ وہ سب ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تھے۔ نشا اور ارحم نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ نشا نے اسے اپنے میکے کا ایڈریس بھی دیا کہ وہ کچھ دن وہاں رہے گی تو وہ اس سے وہاں ملنے آ جائے۔ وہ اسے اپنے والدین سے ملوائے گی اور جی بھر کر آرام سے باتیں کریں گے، تو نورم نے حامی بھر لی۔ نشا اور ارحم اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کوئی ہیوی بائک پر اس کے قریب تیزی سے گزرا۔ اس نے ایک بوتل کا کیپ کھول کر اس کی طرف اچھالی تھی۔ نورم اپنی جگہ ساکت رہ گئی، وہ اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہل سکی۔ اس سے پہلے کہ سارم اس
کا اس پہ گرایا گیا تیزاب نورم کے خوبصورت چہرے کو جلا کر داغدار اور بھسم کر دیتا۔ کسی نے اپنا سیاہ کوٹ جو بازو پہ ڈالا تھا نہایت تیزی سے اس کے چہرے کے آگے کر دیا اور اس گرائے گئے تیزاب سے وہ سیاہ کوٹ جھلس گیا تھا۔ ساتھ ہی ایک زوردار قسم کا دھماکہ ہوا تھا۔ حاتم نے سارا منظر دیکھتے ہوئے ایک زوردار کک اس کی ہیوی بائک کو ماری تھی کہ وہ بائک اپنی توازن کھو کر روڈ پر الٹی پڑی تھی جس کے ٹائر گھوم رہے تھے۔ وہ سرعت سے سارم کی طرف لمکا تھا۔ اس نے سارم کو گریبان سے کھینچ کر سڑک پر سے اٹھاتے ہوئے اس کے منہ پہ در پہ مکوں کی برسات کر دی۔ اس نے جنونیت بھرے انداز میں سارم کو اتنا مارا کہ وہ ادھواں ہو گیا تھا۔ بس کرو، چھوڑ دو اسے، مر جائے گا۔ سالار جس نے اپنے وکلا کے سیاہ کوٹ سے نورم کو تیزاب سے بچایا تھا، وہ آگے بڑھا اور حاتم کو سارم کو جانوروں کی طرح پیٹتے دیکھ کر اسے روکا تھا۔ حاتم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کی نورم کو نقصان پہنچانے والے کو سیدھا جہنم واصل کر دیتا۔ حاتم نے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا کر اسے اپنی پولیس جیپ میں پھینکا تھا اور اپنے ماتحت کو کال کر دی تھی کہ اسے آ کر یہاں سے لے کر جائیں۔ وہ بعد میں اس کی مزید خاطر تواضع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حاتم، نورم کو ہوش آیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی حاتم کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک خوف تھا۔ اس کی دھڑکنیں مدھم پڑ چکی تھیں۔ آج نہ جانے کیا ہو جاتا اس کے ساتھ۔ وہ روتی ہوئی اس کے ساتھ لگی تھی۔ حاتم نے اس کی ہراساں حالت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی فولادی بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ حالانکہ اسے شدید غصہ تھا اس پہ اکیلے پھر سے باہر نکلنے پہ اور اس کی کالز کو اگنور کرنے پر، مگر وہ ماحول کی نزاکت کی وجہ سے مدھم پڑ گیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی سالار کی آنکھوں میں جیسے کانچ کی کرچیاں چبھنے لگی تھیں۔ یہ وہی لڑکی نورم تھی جو اس کی خوابوں کی تعبیر، اس کے دل کی دنیا تھی، مگر اس کا اس طرح سے سرعام اس پولیس والے کے سینے سے لگنا اسے حیرت میں ڈبا گیا تھا۔ تھینکس برو فار سیونگ مائی وائف۔ اس نے سالار کا شانہ تھپتھپا کر شکریہ ادا کیا تھا۔ سالار کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے دل پہ آرے چلنے لگے تھے۔ پل بھر میں دل کی دنیا جیسے لٹ سی گئی تھی۔ وہ تہی دامہ رہ گیا تھا۔ اس کی محبت کسی اور کی ملکیت تھی۔ اب وہ کسی اور کی محرم بن چکی تھی۔ اب اس کی طرف دیکھنا بھی ممنوع تھا۔ محبت صرف پا لینے کا نام تو نہیں، یہ تو اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہونے کا نام بھی ہے۔ کچھ محبتیں اس کی محبت کی طرح انکہی اور ادھوری ہی رہ جاتی ہیں۔ یہی تھی کیا اس کی ادھوری محبت کی کہانی؟ اس نے دل میں افسردگی سے خود کلامی کی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ حاتم ضیاء الرحمن نے سالار کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہونا ہے تیرے یار کو؟ ابھی تک تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور شاید اب ہوگی بھی نہیں۔ آخری الفاظ سالار نے دھیمی آواز میں کہے تھے، لیکن حاتم ضیاء الرحمن نے سن لیے تھے۔ وہ دونوں آج ریسٹورنٹ میں ایک ساتھ لنچ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ حاتم گاڑی پارک کرنے گیا تھا اور سالار ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس نے سامنے سے آتی ہوئی نورم کو دیکھا۔ اس سے مل کر آج دل کی بات کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بائک رائڈر کو اس کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکا اور اسے اس کے عتاب کا نشانہ بننے سے بچا لیا۔ حاتم رانا نے بھی جب نورم کی کال ریسیو نہ کرنے پہ ڈرائیور کو کال کی تو اس نے اپنی لوکیشن حاتم کو سینڈ کر دی۔ حاتم بھی عین وقت پر وہاں پہنچ گیا تھا اور نورم اس حادثے کی لپیٹ میں آنے سے بچ گئی تھی۔ یہ وہی ہے جس کا تمہیں بتایا تھا، سالار نے حاتم کو افسردگی سے بتایا۔ حاتم سمجھ گیا تھا۔ اس نے لم بھیج کر اثبات میں سر ہلایا۔ لگتا ہے سسٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میرا گھر قریب میں ہی ہے، اگر مناسب ہو تو ہمارے ساتھ چلیے، چائے پانی پی لیں گے۔ حاتم ضیاء الرحمن نے حاتم رانا کو نورم کی حالت دیکھتے ہوئے پیشکش کی تھی، جو اب حاتم کے ساتھ لگی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ نہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے پہلے ہی ہماری بہت مدد کی ہے اور تکلیف نہیں دینا چاہتا آپ کو، حاتم نے تشکر آمیز انداز میں کہا۔
ارے نہیں یار، اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں، بلکہ ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دو۔ یور گڈ نیم؟ اس نے اخلاق کا نام پوچھا تھا۔ حاتم، اس نے عام سے انداز میں بتایا۔ واو، واٹ اے کوئنسیڈنٹ! میرا نام بھی ایس پی حاتم رانا ہے۔ اینڈ آئی ایم حاتم ضیاء الرحمن۔ اس کے مکمل تعارف کروانے پر حاتم چونک گیا۔ اوہ، تو آپ ملک ضیاء الرحمن کے بیٹے ہیں؟ اس نے ابرو اچکا کر کہا۔ کیا آپ جانتے ہیں میرے ڈیڈ ملک ضیاء الرحمن کو؟ حاتم ضیاء الرحمن نے اچنبھے سے پوچھا۔ بہت اچھی طرح۔ اب کی بار چونکنے کی باری سالار اور حاتم ضیاء الرحمن کی تھی۔ وہ کیسے؟ دونوں بیک وقت بولے۔ ساری بات بتاؤں گا، مگر اس کے لیے آپ دونوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اگر آپ ساری سچائی جاننا چاہتے ہیں تو۔ حاتم رانا نے گمبھیر سپاٹ انداز میں کہا تو وہ حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حاتم ان دونوں اور نورم سب کو اپنے ساتھ پرانے گھر میں لے گیا، جہاں یاسر، حیات، شہیر اور ماہنور موجود تھے۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے اور حاتم راستے میں سے ہی ادھر نورم کے پاس آ گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر حاتم ضیاء الرحمن اپنی پھپھو ماہنور اور اپنی لاڈلی بہن حیات کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر تحمل سے ساری بات سننے کے لیے کہا۔ ماہنور نے انہیں ساری بات شروع سے لے کر آخر تک سنا دی تھی۔ حاتم نے اس استاد کا ریکارڈ کردہ بیان بھی انہیں سنایا تھا۔ حاتم ضیاء الرحمن بہت سوری، میرا نا گلا خراب ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، معذرت۔ اپنے دوست سالار کے سامنے، مگر سالار نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ حاتم ضیاء الرحمن نے بھی سچ کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا تھا اور اس سچ کو سامنے لانے کے لیے ان کے ساتھ مل گیا تھا۔ کبھی کبھی واقعات کچھ اس تسلسل سے رونما ہوتے ہیں کہ اگر ان کو بغور دیکھا جائے تو کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے اور تعلق کچھ اور گہرا ہو جاتا ہے، مگر مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ نورم کا مان جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مجھے تو کوئی خواب کی سی کیفیت لگ رہی ہے۔ وہ سر جھکائے ان سب کے سامنے بیٹھی تھی۔ بیٹا، جو کچھ بھی ہوا اس میں تمام تر کوشش شہیر اور حاتم کی ہے۔ کوئی اس مشکل کام کو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سچ کہوں تو میرے لیے ایسا سوچنا بھی محال تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے دشمن ہمارے اپنے ہی ہو سکتے ہیں۔ ماہنور نے افسردگی سے مدھم آواز میں کہا۔ انہوں نے نورم کو اس کی پیدائش سے لے کر اب تک ساری باتیں بتائی تھیں اور اپنے آپسی رشتے سے بھی روشناس کرایا تھا۔ وہ ساری حقیقت جان گئی تھی۔ حاتم کی فطرت میں ہار ماننا نہیں۔ اس نے اپنے والدین کی حفاظت اور ان کی خوشیوں کی جنگ لڑی ہے اور سب سچ جانتے ہوئے بھی تمہاری زندگی کو اندھیروں سے نکالا ہے۔ شہیر گمبھیر آواز میں بولا۔ مجھے حاتم نے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم جیسی نیک سیرت لڑکی میرے حاتم کی شریک حیات ہے، جو اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتی ہے۔ تم خوش ہو نا حاتم؟ ماہنور نے نورم سے کہتے ہوئے پلٹ کر حاتم سے بھی پوچھا تھا۔ جی مام، مجھے تو لگتا ہے زندگی مجھ پہ مہربان ہو گئی ہے، جو مجھے انعام کی صورت آپ سب مل گئے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے دلکش انداز میں بولا تھا۔ میرے بچے، خوشیاں ایسی ہی مہربان ہوتی ہیں۔ تم دونوں نے ہی مشکل و دشوار وقت گزارا ہے۔ اپنی خوشیوں کو دوسروں کے لیے قربان کر دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ضیاء بھائی نے ہمارے ساتھ کیا، مجھے امید ہے کہ تم اس سے نورم کو جتاؤ گے نہیں۔ ہمارے بھروسے کو قائم رکھنا، ماہنور نے حاتم کو رسان سے سمجھایا۔ حاتم نے سب کو کل کے پلان کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ سالار اور حاتم ضیاء الرحمن، ماہنور اور حیات سب چلے گئے تو حاتم بھی نورم کو لے کر حویلی آ گیا، کیونکہ وہاں دادا جان اکیلے تھے۔ شہیر اور یاسر دونوں اسی گھر میں رکے رہے۔ حاتم بہت تھکان زدہ محسوس کر رہا تھا، اس لیے وہ شاور لینے چلا گیا، جبکہ نورم اپنی فیورٹ جگہ باہر لان میں مصنوعی آبشار کے پاس آ گئی۔ گیٹ کھلا تھا، کوئی اندر آیا۔ آنے والے نے گیٹ پر اپنا تعارف کروایا تھا، تبھی اسے اندر آنے دیا گیا تھا۔
اسے دیکھ کر نورم کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھو، میرے پاس تمہاری فضول باتیں سننے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں۔ تم بنا مقصد تو کہیں نہیں جاتے۔ ویسے بھی مجھے تم سے نپٹنا اچھے طریقے سے آتا ہے، تو سیدھا مدعے کی بات پر آؤ۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ نورم نے اسے گھورتے ہوئے تیکھے انداز میں کہا تھا۔ نورم، تم چاہے جتنا بھی بہادر بننے کی کوشش کر لو، لیکن میرے لیے تمہاری آنکھوں میں تیرتا ڈر صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تم خوفزدہ کیوں ہو؟ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، تم تو میری اپنی ہو، تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہوئے عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور فاصلوں کو سمیٹ دیا، جبکہ نورم اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم اپنی حد میں کیوں نہیں رہتے ہو؟ مجھے تنہا دیکھ کر مجھ پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ تو طے ہے کہ ناکامی ہی تمہارا مقدر بنے گی، جیسے پہلے بنی تھی۔ تم ابھی میرے شوہر عاطم رانا کو جانتے نہیں۔ اس کی امانت پر کوئی نگاہ کرے اسے قطعی پسند نہیں، اور اس کا غصہ سب کچھ جلا کر بھسم کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ایک طوفان کی طرح ہے جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہی، بلکہ آگاہ کر رہی ہوں۔ مجھے تمہارا نہیں، بڑے پاپا کا خیال ہے۔ میں ان کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ انہیں اگر پتہ چلا کہ تم یہاں آئے ہو اور مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہاری خیریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی لیے تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اپنے بے لگام ارادوں کو لگام دو، اپنی شکست تسلیم کر لو، کیونکہ اب فاتح کوئی اور بن چکا ہے۔ دلوں پہ حکمرانی کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ تم میں نہ ہی اتنی اہلیت ہے، نہ حوصلہ، اور نہ ہی اتنی طاقت۔ چاند کو چھونے کی تمنا تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر یہ ناممکن ہوتا ہے۔ وہ ترش لہجے میں اسے باور کروا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے جیسے چنگاریاں نکلنے کی صحیح کر رہی تھیں۔ تم سے کہا تھا کہ تم میرے دل کا آسمان ہو۔ جب آسمان سارا اپنا ہوتا ہے تو چاند خود بخود اپنا ہو جاتا ہے۔ سو اس ریاست پر ہر چمکنے والے ستارے اور چاند پر میرا اختیار ہے۔ وہ مبہم انداز میں بولا۔ جس ریاست کی تم بات کر رہے ہو وہ سارے کا سارا مکمل آسمان کسی اور کی سلطنت بن چکا ہے۔ جب تم حقیقت جان چکے ہو تو یہ کھیل کھیلنا بند کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حکمران کو اگر پتہ چل گیا کہ اس کی سلطنت پر بری نگاہ رکھتے ہو تو ایک ہی جست میں خواب بن جاؤ گے اور کسی کو خبر تک نہ ہو سکے گی۔ نورم نے بالآخر دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا۔ وہ ڈرنے کی بجائے مسکرا دیا اور تھوڑا سا درمیانی فاصلہ مزید کم کر دیا۔ نقصان تو میرا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے کوہ نور کو نکال دیا۔ میرے نقصان کا تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ ایک بار اس چاند کو چھونے کی کوشش کی تھی اور ہاتھ ابھی تک اس کی حدت سے جل رہے ہیں۔ وہ زمانے انداز میں بولا۔ نورم کی آنکھوں میں خوف سرایت کر رہا تھا۔ اس کی جنونیت اور پاگل پن سے بہت ڈر گئی تھی، مگر تھوک نکلتے ہوئے خود نے ہمت مجتمع کی۔ تم ان فضول باتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں بڑے بابا کو تمہاری پہلی فرصت میں تمہاری شکایت لگا دوں، یا پھر اپنے شوہر کو بلاؤں اور انہیں بتاؤں کہ تم مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا اس سلطنت پر صرف میرا حق ہے، اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اور جس کی تم دھمکی دے کر مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو اگر وہی نہ رہا تو پھر کیا کرو گی تم؟ وہ سرد پن سے اسے دیکھتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئے میرے شوہر کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی؟ اپنی حد میں رہو تم۔ بہت برداشت کر لی تمہاری من مانیاں، مگر اب اور نہیں۔ میں ابھی بڑے پاپا کو کال کر کے تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ غصے سے کپ کپا رہی تھی۔ تم کچھ بھی کہہ لو، مگر قانونی طور پر تو یہ جائز ہے کہ ایک بیوہ سے نکاح تو ہو ہی سکتا ہے نا؟ وہ شفافیت سے بولا۔ اگر ہمت ہے تو یہاں سے جانا مت، یہیں رکو تم۔ وہ غصیلی آواز میں بولی اور اندر کی طرف بھاگی تھی تاکہ حاتم کو بلا سکے۔ حاتم، حاتم، وہ چلا رہی تھی، آنکھوں سے سمندر رواں تھے۔
وہ زور زور سے رو رہی تھی اور حاتم کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ حاتم شاور لیے اس کی آواز سن کر بنا شرٹ پہنے ہی شانوں پہ ٹاول رکھے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ نورم کو اس طرح روتا دیکھ کر اس کا دل لمحوں کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر نورم کی ساری ہمتیں جواب دے گئی تھیں۔ وہ حاتم کے گلے لگ گئی تھی اور اس نے سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں، جیسے کسی محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہو۔ اس کے فراق سینے پر چمکتی پانی کی بوندیں نورم کے گالوں کو بھی نم کر گئیں۔ وہ سب کچھ درست کرنے کی سکت رکھتا تھا۔ حاتم نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں لیا اور باہوں کا گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ اس نے دھیرے سے نورم کی پشت کو سہلایا۔ نورم، کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ اس نے اسے خود سے الگ کیے اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھرا ہوا تھا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں کچھ کھونا نہیں چاہتی، آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا تھا۔ حاتم، وہ باہر زوار۔ اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا تو حاتم کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ اس نے نورم کا ہاتھ تھام لیا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ آئندہ نورم کے آس پاس بھی دکھائی مت دینا، یہ میری لاسٹ وارننگ ہے۔ نیکسٹ ٹائم بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا، کسی کا بھی۔ لگتا تمہاری عقل تمہاری دشمن بن گئی ہے، ورنہ یہاں آنے کی حماقت نہیں کرتے۔ آخری موقع دے رہا ہوں، جی لو کچھ دن۔ اپنے آپ کو کسی نئی مصیبت میں مت ڈال لینا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے والد میں جوان بیٹا کھونے کی سخت نہیں، بلند آواز میں کرایا تھا وہ۔ نورم اس کی پشت پر کھڑی تھی، اس کا سرد ہاتھ ابھی بھی حاتم کے پرحدت ہاتھ میں موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ زوار کوئی جوابی کارروائی کرتا، زویا خان نہ جانے کس پل اندر آئی تھی اور آ کر زوار اور حاتم کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں تم نے میری بہت مدد کی اور دوستی کا حق نبھایا۔ میں جب بھی کسی مشکل میں مصیبت میں گھری، تم نے میرا ساتھ دیا۔ میری وجہ سے تمہاری نجی زندگی بہت متاثر ہوئی، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ میری اور تمہاری وجہ سے نورم میں کس قدر بدگمانی پیدا ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے تم سے محبت کی تھی، مگر وہ محبت یک طرفہ تھی۔ وہ یک طرفہ محبت اپنے راستے تلاش نہیں کر پائی۔ مگر جب میں زوار سے ملی تو میری محبت نے رخ موڑ لیا۔ تمہاری بے توجہی کی شاید میں عادی ہو گئی تھی، مگر زوار کی محبت اور توجہ نے میری آنکھوں میں خوابوں کو جگہ دے دی۔ جب میری آنکھوں میں محبت کے نئے رنگ بھرے، تب میں نے یہ جانا کہ جو میں نے تم سے کی تھی وہ محبت نہیں تھی، وہ تو میری ضد تھی، جو تمہارے کھردرے اور سخت رویے کی وجہ سے میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ میں تمہیں اپنے لیے بدلنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی تمہارے دل کے در اپنے لیے کھول نہیں سکی۔ محبت کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے، اس میں دل پر زور نہیں چلتا۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب نورم تمہاری زندگی میں آ گئی۔ تمہارے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے، اسے دیکھتے ہی تمہاری آنکھیں چمکنے لگی تھیں، تمہارے انداز میں نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ تب میں نے جانا کہ محبت کیسے اپنے اندر ایک دوسرے کو بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ میں یہ ساری تبدیلی اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی، مگر ایسے ممکن نہیں ہو سکا۔ مگر میں نے یہی جذبہ جب تمہاری آنکھوں میں نورم کے لیے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میرے دل کو حسد نے گھیر لیا۔ میں حاسد بن گئی، تمہیں کھونے کے احساس نے دل کی حالت غیر کر دی، حالانکہ تم میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ مجھے نورم سے نفرت ہونے لگی، میں تم دونوں کے درمیان میں آ گئی تھی۔ زوار شاہ اپنی ماں کے کہنے پر مجبور تھا۔ وہ نورم کو بہلا پھسلا کر واپس لے جانا چاہتا تھا اور دوسری شادی کر کے اپنے ماں کے حوالے کر دینے والا تھا، تاکہ وہ اس کی ماں کے بدلے کی بھیڑ چڑھ سکے۔ زوار شاہ نے جب مجھے اپنا پلان بتایا تو کچھ لمحوں کے لیے تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کا ساتھ دوں یا نہیں دوں، لیکن میں اس سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تمہاری ناراضگی نے مجھے فیصلہ لینے میں آسانی کر دی۔ تم نے میری انا پہ کاری وار کیا تھا، میری محبت کو رد کر کے۔
میری محبت کو ٹھکرا کر میرے غصے میں اضافہ کیا تھا۔ ایسے وقت میں زوار شاہ نے مجھے جذباتی طور پر سنبھالا، میرا ساتھ دیا۔ ایسے میں تمہاری طرف دوبارہ راغب ہونا میری سوچی سمجھی چال تھی۔ تمہارے اور نورم کے درمیان بدگمانیوں کو بڑھانا میرا اور زوار شاہ کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ عثمیٰ آنٹی بھی اس منصوبے میں شامل تھیں۔ وہ نورم کو اس اذیت سے گزارنا چاہتی تھیں جس سے ان کی بہن گزری تھی۔ شاید نورم خوش قسمت ہے جو ان کے ارادوں کو بدلنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان کی بہن کی موت نے انہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا پتھر دل موم ہو گیا۔ میں نے جو بھی کیا اس کے لیے مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملا۔ ایک لمحہ بھی چین کا میسر نہیں ہوا مجھے۔ پچھتاووں نے بے چین کر رکھا ہے۔ مجھے اندر ہی اندر ملال ستائے جا رہا ہے۔ احساس ندامت نے میرے دل کو مٹھی میں دبوچ رکھا ہے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھ سے اپنی ندامت کا بوجھ مزید اٹھایا نہیں جا رہا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے میں معافی کے قابل تو نہیں، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں اس بوجھ کے ساتھ جینا نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے 2 زندگیاں برباد ہو گئیں۔ محبت کرنے والوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ہم ان کی زندگیوں سے کھیل کر اپنی زندگی میں روشنیاں نہیں بکھیر سکتے۔ زوار، اب سب سلجھ گیا ہے۔ انہیں ان کی زندگی جینے دو۔ آؤ ہم اپنی زندگی سکون سے جیتے ہیں۔ وہ زوار کا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زوار نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مزید مضبوط کر دی تھی، جیسے وہ بھی اب اس دوہری زندگی سے تھک چکا تھا اور اس کی باتوں میں متفق تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے وہاں سے چلے گئے، حاتم اور نورم کے درمیان حائل غلط فہمیاں دور کر کے۔ باقی قسط آئندہ انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ گلا خراب، زکام، بخار، طبیعت بہت خراب تھی، اور ابھی میری آواز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک کی آواز 4 سنائی دے رہی ہے، اور کھانسی اور بالکل بھی بات نہیں کی جا رہی، لیکن آپ کی محبت نے مجھے یہ قسط دینے پر مجبور کر دیا۔ تو پلیز آپ بھی اب اپنی محبت کا تھوڑا سا مظاہرہ کر لیں اگر کرتے ہیں تو، اور کوئی ویو دے ہی دیں۔ 100 سے بڑھ بھی جائے کوئی ویو، جہاں پہ ہزاروں کے ہزاروں ویوز ہوتے تھے وہاں پر اب صرف 100 ویو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو چند ریڈرز پڑھتے ہیں میں ان کی محبت میں آ کر کیس پوسٹ کرتی ہوں بیمار ہونے کے باوجود بھی، تو کچھ خیال کیجئے۔ اب تو ناول اینڈنگ پر ہے، اور انشاءاللہ لاسٹ کس جلدی دینے کی کوشش کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا کہ اتنا رائٹر ہنا سعد۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔